السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں انڈو برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کو مختصراً بیان کروں گا، 1857 سے لے کر 1947 تک۔ سب سے پہلے ہم 1857 کی جنگ آزادی بیان کریں گے، جس کے اندر سب سے اہم وجہ جو تھی وہ ایڈمنسٹریشن کی تھی۔ 80% ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ انگریزوں کے پاس تھی، اور ہندوستان کی لوکل جو آبادی تھی، جو وہاں کے اپنے باشندے تھے، ان کے پاس 20% ان کو نمائندگی دی گئی تھی ایڈمنسٹریشن کے اندر، جو ان کے لیے ایک احساسی کمتری کا سبب بنا اور بغاوت کی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ جو تھی اکانومی تھی، اکانومی کے اندر بہت شدید قسم کے ٹیکسز لگائے گئے تھے ہندوستان کی مصنوعات کے اوپر، جس کی وجہ سے ہندوستان کی جو اپنی مصنوعات تھی وہ بہت ڈاؤن ہو گئیں، اور ہندوستان کے لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس کے علاوہ جو تھی سوشل اور ریلیجیس جو تھیں، وہ ٹریڈیشن جو تھی، یعنی کہ معاشی اور مذہبی روایات جو تھیں ہندوستانی اقوام کی، وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ مثال کے طور پر فوج کے اندر جب مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں اکٹھے کھانا دیا جاتا تھا، یہ ان کے لیے ایک بہت مسئلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ سکھوں کو جب کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنی داڑیاں جو ہیں منڈوا لیں فوج کے اندر، اور اس کے علاوہ جو تھا ہندوستان کے جو ہندو لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ جب ہندوستان کے باہر جب ان کی پوسٹنگ کی جاتی تھی آرمی میں، تو وہ ان کے لیے مذہبی طور پہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا فوج کے اندر لوکل جو لوگ تھے ان کو بہت کم نمائندگی دی گئی تھی۔ 80% جو تھے ان کے جو آفیسر جو تھے وہ انگریز تھے، اور جو سپاہی وغیرہ تھے وہاں پر ہندوستان کے لوکل آبادی کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو تھا ان کے لیے ایک احساسی کمتری کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں جو تھے ہندوستان کے لوکل پاپولیشن کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں ہندوستان کے عوام کے لیے احساسی سبب بنی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے عوام جو تھے وہ جنگ ہار گئے، اور انہیں بہت شدید قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ مسلمانوں کو۔ اور بہت سے لوگ جو تھے وہ جنگ کے دوران جو ہے مارے گئے، اور جو زندہ بچ گئے انہیں بہت شدید قسم کی سزائیں دی گئیں انگریز حکومت کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ان کو توپوں سے باندھ کے اڑا دیا گیا، اور مسلمانوں کے اوپر تو خاص کر بہت سے مظالم ڈھائے گئے جنگ کے بعد، کیونکہ ان کو اصل ذمہ دار جانا جاتا تھا اس جنگ کا۔ جو تھے مسلمان جو تھے، ان کی جو حکمران تھے، ان کو جو تھا پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، اور ان کے جو اکثر جو رہنما تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور مسلمان عوام کے اوپر جو تھی سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اور فوج میں ملازمت کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ ان کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں ڈھائی گئیں۔ کازز آف فیلئر، یعنی کہ جنگ کی جو ناکامی کی جو وجوہات تھیں وہ کیا تھی؟ لیک آف لیڈرشپ، رہنماؤں کا فقدان۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا ہندوستان میں جس کے پیچھے ہندوستان کی تمام اقوام جو تھیں، یعنی کہ ہندو، مسلمان، سکھ، بنگالی جو وغیرہ مختلف اقوام جو تھیں وہ اکٹھے اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے جو انگریز حکمران تھے ان کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی، اس نے جو تھا ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے مختلف اقوام کے اندر آپس میں نفرت کے بیج بو دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اور انگریز مزے لے کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لیک آف ریسورسز، یعنی کہ وسائل کا فقدان۔ ہندوستان کے جو تھے عوام تھے ان کے پاس اتنا وسائل نہیں تھے کہ وہ ایک مضبوط اور جدید اسلحے سے لیس اور وسائل سے مالا مال فوج کا مقابلہ زیادہ دیر تک کر پاتے۔ اس کے علاوہ لیک آف کوآرڈینیشن، یعنی کہ رابطوں کا فقدان۔ ہندوستان کے وسیع و غریض علاقوں میں اور مختلف شہروں میں جو تھے بغاوت کرنے والے فوج کے آپس میں رابطے نہ ہونے کے قریب تھے، تاکہ وہ اکٹھے ایک ہی وقت میں ہندوستان کی اندر جو تھے انگریز کے خلاف جنگ کو چھیڑ سکتے۔
اس کے علاوہ جو تھا انوالومنٹ آف پنجاب یعنی کہ جو صوبہ پنجاب تھا اس کے لوگوں نے جنگ آزادی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، کیونکہ اس کے جو حکمران تھے وہ ان کے ساتھ انگریز حکومت نے آپس میں مفاہمت کی ہوئی تھی، اور وہ جو تھے انہوں نے جنگ آزادی کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا۔ اچھا، تو اس کے بعد ہم آتی ہیں کہ جنگ کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکلا وہ تھا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا 1858۔ گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا 1858 کیا تھا؟ اس میں جو تھا ایکٹ میں ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا اور تمام اختیارات جو تھے تاج برطانیہ کو دے دیے گئے۔ ہندوستان میں ایک گورنر جنرل کو مقرر کیا گیا جسے وائسرائے بھی کہا جاتا تھا، وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا اور سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہدایات حاصل کرتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج بھی انگریز حکومت کے قبضے میں دے دی گئیں۔ برطانوی کابینہ میں ایک وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے مقرر کیا گیا، وہ گورنر جنرل سے ہدایات جاری کرتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند۔ جب برصغیر کے علماء کرام کو اندازہ ہوا کہ تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی روایات کو انگریزی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو ان علماء نے مسلمانوں کی بیداری کے لیے دیوبند کے مقام پر ایک مذہبی مدرسہ قائم کیا، جس کا مقصد مذہبی تعلیم تھی، اور اس کا جو تھا پس منظر یہ تھا کہ عیسائی جو تھے، مبلغین جو تھے، وہ ہندوستان کے اندر بہت تیزی سے سرگرم تھے، اور انگریز ثقافت اور تہذیب جو تھی وہ بہت تیزی سے غلبہ حاصل کر رہی تھی ہندوستان کی عوام کے اوپر، اور اس کا ایک سیاسی مقصد بھی تھا جو علی گڑھ تحریک جو تھی اس کا مقابلہ تھا۔ دیوبند دارالعلوم دیوبند کا قیام جو تھا 14 اپریل 1866 کو کیا گیا، اور اس کے جو پہلے استاد جو تھے وہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس اردو ہندی تنازع کی طرف جو 1867 وقوع پذیر ہوا۔ اردو جو تھی وہ ایک ہندوستان کی ایک مشہور زبانوں میں سے ایک تھی، بلکہ سب سے مشہور زبان تھی، جس کا ارتقاء جو تھا مغل فوج کے اندر ہوا تھا، اور یہ زبان جو تھی یونیورسل تھی، یعنی کہ ہندوستان کی تمام عوام کو سمجھ میں آتی تھی، اور یہ ایک دربار کی زبان تھی، اور اس کے علاوہ جو تھی برٹش سرکار جو تھی اس نے اسے سرکاری زبان کا درجہ بھی دے دیا تھا۔ تو بنارس کے اندر 1867 کو یعنی کہ 1867 کو میں بنارس کے اندر ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ ہندوؤں نے یہ تحریک خالص اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زبان جو تھی یہ عربی کے الفاظ کے اندر لکھی جاتی ہے، اور اس وجہ سے اس کی جگہ سنسکرت کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، کیونکہ وہ ہندوؤں کی اپنی زبان ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو تھا بھائی چارے کا نظریہ جو تھا وہ جو تھا ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور سر سید احمد خان جیسے لوگ جو تھے جو ہندو مسلم بھائی چارے کی بات کرتے تھے، ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہندو اور مسلمان جو تھے ان کے راستے جدا ہیں ایک دوسرے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 1885 کے اندر جو تھا انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام کیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں پہلی بار جو سیاسی جماعت بنائی گئی تھی وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس تھی۔ اس کی بنیاد جو تھی سول سروس کے ایک ریٹائرڈ افسر اے او ہیوم نے 1885 میں رکھی۔ اس کے وجوہات یہ تھیں کہ ملک کے معاشرتی مسائل پر بحث کی جائے۔ لارڈ کرزن نے اسے مشورہ دیا گیا کہ مجوزہ جماعت اگر اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور حکومت کے نظم و نسق کی نشاندہی کرے تو یہ اچھا ہوگا۔ آبجیکٹیوز یعنی کہ مقاصد، اس جماعت کے مقاصد یہ تھے کہ ہندوستان کی مختلف اقوام کے جو سنجیدہ افراد تھے ان کے درمیان دوستانہ تعلقات پیدا کرنا، ملک کے اہم سماجی معاملات پر تعلیم یافتہ افراد کے خیالات کو تحریر میں لانا،
محب وطن افراد کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کر کے نسل و عقیدہ اور صوبائیت کو ختم کرنا، قومی اتحاد کے جذبات کو فروغ دینا اور سیاستدانوں کا مفاد عامہ کے لیے کام کرنا۔ ندوۃ العلماء، یہ یہاں ندوۃ العلماء جو تھا یہ تحریک کانپور سے شروع ہوئی 1994 یعنی کہ 1894 میں کانپور کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا گیا جس کا نام مدرسہ فیض العام تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے بعض مسلمان ایک ایسے ادارے کے خواہش مند تھے جس میں انگریزی اور مذہبی تعلیم جو تھی وہ بیک وقت دی جائے۔ مدرسہ فیض العام میں جو تھے مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی جو تھے اس ادارے سے وابستہ رہے اور انہوں نے اس ادارے کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس کے ہیں پارٹیشن آف بنگال یعنی کہ تقسیم بنگال 1905 کی طرف۔ ہندوستان کی تاریخ میں بنگال کی تقسیم ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ اس تقسیم نے برصغیر کی سیاست پر اہم اثرات مرتب کیے۔ بنگال جو تھا وہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس کی آبادی 80 ملین سے زیادہ تھی اور اس کا ایریا جو تھا وہ تقریباً 1,99,000 مربع میل سے زیادہ تھا، تو اس کو انگریز سرکار نے انتظامی وجوہات کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وزیر امور ہند نے جون 1905 میں تقسیم بنگال کی منظوری دی۔ اس طرح مشرقی بنگال جو آسام، چٹاگانگ، میمن سنگھ اور ڈھاکہ ڈویژن پر مشتمل تھا ایک نئے صوبے کے طور پہ وجود پذیر ہوا۔ اس صوبے کی آبادی میں 31 ملین تھی جس میں 18 ملین مسلمان تھے، لہٰذا یہ مسلمان اکثریتی صوبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، لیکن ہندوؤں کو اس کے اوپر بہت اعتراض تھا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف ایک تحریک شروع کی جس کو سودیشی تحریک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک ہندوؤں نے شروع کی تاکہ انگریزوں کو تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لینے کے اوپر مجبور کیا جا سکے۔ اس تحریک میں مقامی طور پر بنائی گئی اشیاء کے استعمال کی تاکید کی گئی اور برطانوی مال کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن یعنی کہ شملہ وفد کی طرف۔ پاک و ہند کے مسلمانوں کو کئی قومی مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے 35 ارکان پر مشتمل مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خان کی سربراہی میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملنے شملہ روانہ ہوا۔ 1 اکتوبر 1906 کو یہ وفد لارڈ منٹو سے ملا اور ان کے سامنے مسلمانوں کی مندرجہ ذیل مطالبات رکھے، جس کے اندر جداگانہ طریقہ انتخاب رائج کیا جائے، مسلمانوں کو آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے اور یونیورسٹیوں میں کے نظم و نسق میں مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کو یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے امداد دی جائے اور مسلمانوں کو حکومتی جو تھیں نوکریاں جو تھیں ان کے اندر مناسب کوٹا فراہم کیا جائے۔ ہم آتے ہیں فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف۔ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس سر سلیم اللہ خان نے طلب کیا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کی تجویز سر سلیم اللہ خان نے پیش کی۔ حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان نے اس کی تائید کی۔ مسلم لیگ کے بنانے کے جو مقاصد تھے وہ مندرجہ ذیل تھے: ٹو پروٹیکٹ انڈین مسلمز یعنی کہ ہندوستانی مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں میں یکجہتی یعنی کہ ہارمونی ایمانگ دا مسلمز، ٹو پروٹیکٹ دا اکنامک رائٹس آف مسلم یعنی کہ مسلمانوں کے معاشی حقوق کا تحفظ، اور اس کے علاوہ جو تھا ان کی تہذیبی، ثقافتی اور سماجی ورثے کا تحفظ۔ اس کے علاوہ جو تھا شملہ وفد اور تقسیم بنگال جو تھی وہ مسلم لیگ کے قائم کرنے کی اہم وجوہات تھیں۔
اور اس کے علاوہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک اپنی سیاسی شناخت بھی پیدا ہو ہندوستان کے اندر۔ چارٹر یعنی کہ مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے یا مسلم لیگ کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ہند کے دلوں میں انگریز حکومت کے لیے وفاداری پیدا کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا، اور اس کے علاوہ درجہ ذیل بالا دو مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر ہندوستان کی دوسری قومیتوں کے درمیان اتحاد اور تعاون کی فضا قائم کرنا۔ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اب مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے لیے زیادہ متحرک ہو گئی۔